سوائے اللہ کے کسی کی ذات باقی رہنے کے لیے نہیں ہے، سب فانی ہے اور چلے جائیں گے۔ جو زندگی مل گئی ہے ہمارا وقت تو اسی میں صرف ہو جائے گا کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا۔ اس سے بالکل برعکس، اس سے بالکل الگ ہٹ کے ہماری اپنی زندگی کے روٹین ہے، پڑھنا ہے، اس کے بعد جاب چاہیے، پھر شادی ہو گئی، اس کے بعد بچے ہو گئے، گھر مکان بنا لیا، بینک بیلنس، اس کے بعد بڑھاپا آیا، مر گئے، چلے گئے۔ کیوں آئے تھے نہیں معلوم، کیوں مر گئے نہیں پتا، کیونکہ ہم نے سمجھا کہ یہ چند روزہ جو زندگی ہے۔ کسی نے مولا سے سوال کیا تھا کہ مولا کیا وجہ ہے کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے؟ پریکٹیکل ہے، سنیے گا۔ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، اور جب اس دنیا سے وہ جانے لگتا ہے تب پھر گھبراتا ہے، پھر روتا ہے۔ مرنا کوئی نہیں چاہتا، سب کو اپنا جنم دن یاد رہتا ہے، اس سے بڑی حقیقت ہے مرن دن، اس سے بڑی حقیقت۔ ایران وغیرہ میں اور ہندوستان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں، آپ کے لیے شاید یہ بات نہیں ہو، حیاتی قبر، زندگی میں لوگ اپنی قبر بنا کے جاتے ہیں، جی زندگی میں اپنی قبر بنا کے، یہاں میری قبر بننی چاہیے، اور باقاعدہ بنا کے اس میں لیٹ کے اٹھ کے چلے جاتے، یہ میری قبر۔ تو عزیزان محترم، حقیقت وہی ہے کہ جانا ہے۔ بہرحال تو انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اب روتا ہے، اور جب پھر اس دنیا سے جانے لگتا ہے تو پھر وہ روتا ہے، گھبراتا ہے۔ کسی نے کہا مولا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو کیا پریکٹیکل جواب دیا خالق نہج البلاغہ نے، میں جانے قربان کروں ائمہ تحریر پر۔ مولا نے فرمایا اصل میں بچہ 9 مہینے تک وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، کتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا سا، وہ اسی میں گول گول گھومتا رہتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے یہی کل کائنات ہے، یہی کل دنیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ اتنی سی کال کوٹھی سے نکل کے اتنی بڑی دنیا میں آتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، پروردگار میں کہاں آ گیا، کیونکہ اس کے لیے سب کچھ نیا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے میں زندگی میں تھا، موت میں آیا ہوں، غلط سمجھتا ہے کہ نہیں؟ بھائی ماں کے پیٹ سے نکل کے اتنی بڑی دنیا میں آیا، چونکہ وہ رہتا ہے اتنی سی دنیا میں تھا، اب آیا اتنی بڑی دنیا میں، تو وہ گھبراتا ہے پروردگار میں کہاں آ گیا۔ اور جب جینے لگتا ہے اور جب اس دنیا کے ساری چیزوں کو دیکھ لیتا ہے تو اب وہ پھر گھبراتا ہے کہ مجھے مر کے پھر ایک کال کوٹری میں چلے جانا ہے، جبکہ اس کو یہ نہیں معلوم کہ جس طرح ماں کے مقابلے میں، ماں کے شکم کے مقابلے میں یہ دنیا اتنی بڑی، تو اس دنیا کے مقابلے میں وہ دنیا کائنات گنا تو عزیزان محترم، یہ ڈر، گھبراہٹ اور موت سے گریز، آپ کو پتا ہے لوگ موت سے نہیں گھبراتے، موت سے نہیں گھبراتے، لوگ ڈرتے ہیں اپنے اعمال سے، لوگ ڈرتے ہیں اپنے گناہوں سے، لوگ ڈرتے ہیں اپنی سیاہکاریوں سے۔ جبکہ خدا کی قسم نوجوانوں میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں کہ یہ گناہ کا تو سارا مسئلہ ختم ہو گیا کہ جب آپ فرش حسین پہ آ گئے۔ سبحان اللہ، یہ کربلا آپ کو صحیح سب سے، یہ کربلا آپ کو یہی سمجھاتی ہے اما ہم سے بڑے گناہگار ہو۔ آپ نے امام حسین کے لزام فرض میں ہاتھ ڈالا ہے معاذ اللہ، یا آپ سوچ بھی سکتے ہیں آپ کے باپ دادا نے کبھی ایسا نہیں سوچا، تو جب اس کا گناہ معاف ہو گیا، توجہ ہے، تو پھر ہما شما کے گناہوں کی حیثیت کیا ہے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ آئیں فرش عذاب میں، رسم سمجھ کے نہیں آئے، رواج سمجھ کے نہیں آئے، ابا شیعہ تھے تو ہم بھی شیعہ ہیں، اتنے بجے کا اعلان ہے مجلس میں، اتنے بجے چلے جائیں گے، کیا ہو جائے گا؟ نہیں، اس کو زندگی سمجھ کے آؤ کہ اگر 5 منٹ بھی قضا ہو گئی تو زندگی کے 5 منٹ کم ہو جائے گی۔
اس لیے کوئی مرنے کے لیے جلدی آمادہ نہیں ہوتا. کچھ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی سمجھ جائیں. ایک وہ بچہ جس نے ماسٹر کا دیا ہوا ہوم ورک کمپلیٹ کیا ہوا ہے, اور ایک وہ بچہ جس نے ہوم ورک نہیں کیا. دونوں کے اسکول جانے میں فرق ہے. ایک سے فرق ہے نا بھائی. جس نے کمپلیٹ کیا ہے وہ پورے کانفیڈنس سے, اطمینان سے, سینہ تان کے آج ماسٹر صاحب کو دکھائیں گے, شاباشی بھی لیں گے اور بہترین مثال دی, نمبر بھی لیں گے. وہ انعام کی امید میں جائے گا. توجہ ہے. اور جس نے نہیں کیا منہ لٹکا کے پہلے تو 50 بہانے بنائے گا, پیٹ میں درد ہے, سر میں درد ہے, نہیں جانا. بھائی کیا سب نے نا, تو بولیے گا نہیں جانا. تو اس کے پیٹ کے سر میں درد تھوڑی ہے, اس کو پتا ہے ہم جائیں گے تو کیا ہوگا, چونکہ ہوم ورک ہم نے کیا نہیں. اس کو سزا کا ڈر ہے. توجہ. اسی لیے وہ جانے سے کترا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسکول اس کے لیے نیا ہے, یا وہ اس سے پہلے کبھی نہیں گیا, یا اس کا وہ جانا ہی نہیں چاہتا. نہیں, وہ جانا چاہتا ہے, مگر ایک عارضہ ہے کہ جو ہوم ورک ہمیں ملا تھا وہ ہم نے کمپلیٹ نہیں کیا ہے. بس یہی فرق ہے مومن میں اور لوگوں میں. جو مومن ہوتا ہے وہ موت کا انتظار کرتا ہے, کل کی آتی آ جا. سبحان اللہ. اور عزیزان محترم, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو علی والے ہیں ان کے لیے تو موت ایک انعام ہے. بے شک. کیسا انعام ہے؟ ہمیشہ تیار. ایسا انعام ہے کہ آپ نے زندگی میں علی سنا ہے. زندگی میں آپ نے حسین سنا ہے. بے شک. تمنا کس کی نہیں ہوتی کہ ہم انہیں دیکھیں. توجہ ہے. لیکن دیکھیں گے کب؟ علی سے ملاقات کے لیے. علی سے ملاقات کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ زندگی کو مارنا ہے. آج روح قبر سے عنصری سے پرواز کی اور قبر میں گئے, پہلی زیارت مولا کائنات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سوال پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور ہر زائر امام حسین اس کے لیے تو بالکل روایت میں ہے کہ امام حسین کا وعدہ ہے کہ تم میری زیارت کو آئے ہو, میں قبر میں تمہاری زیارت کو آؤں. جی یہ وعدہ ہے. اسی لیے شوق زیارت امام حسین پیدا کرو. ابھی سے اپنے دل میں آپ جذبہ پیدا کریے, مدد کرنا ان کا کام. میں نے دیکھا ہے کہ کروڑپتی لوگ گھر بیٹھے رہ جاتے, اور جن کے پاس آج کھایا کل کھانے کا ٹھکانا نہیں, ماشاءاللہ وہ سب ظاہر ہیں. تو ایک شوق. بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ دیکھیے ہماری جو زندگی ہے, اب ذرا غور سے سنیے گا. 4 پڑاؤ ہیں, 4 مرحلے. بچپنا, جوانی, بڑھاپا اور موت. اس کے علاوہ بھی کچھ ہے. بچپنا, جوانی, بڑھاپا اور موت. یہاں جو بھی آیا, بچپنا, اس کے بعد جوانی, اس کے بعد بڑھاپا اور پھر موت. بچپنا جو ہوتا ہے نا, یہ بچپنا, اس کا کام کیا ہے؟ رونا دھونا. نہ موقع دیکھنا, نہ محل دیکھنا, نہ وقت دیکھنا, نہ جگہ دیکھنا, بس رونا 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 رونا. کبھی غار میں رونا, کبھی سانپ کے ڈر سے رونا, بس رونا. یہ بچپنا گزر جاتا ہے رونے. دوسری ہے جوانی.
क्या? जवानी। जवानी जिंदगी की उस गाड़ी का नाम है जिसमें अक्ल की कोई ब्रेक होती ही नहीं, नसीहतें अच्छी नहीं लगती, बस खाली भागो, भागना और भागते रहना और भागते जाना, ना मंजिल का पता, ना निशान का पता, ना हदफ और टारगेट का पता, तो भागो, एक रेस लगी हुई, इसी का नाम है जवानी। भागते चले जाइए, भागते चले जाइए, चाहे भाग भाग के पहाड़ पे चले जाइए, भाग जाइए। और तीसरा मरहला वो क्या है? इसमें हवस बढ़ जाती है, ये भी जमा कर लूं, वो भी जमा कर लूं, ये भी उठा लाऊं, वो भी इकट्ठा कर लूं। तो जमा तो कर लेता है इंसान, क्योंकि जमाखोरी उसके मिजाज में बन जाती है, कितना बटोर लूं, कितना इकट्ठा कर लूं, कितना जमा कर लूं। लेकिन चूंकि बुढ़ापे की वजह से हाफजा कमजोर हो जाता है, तो इंसान जमा तो कर लेता है मगर तरतीब भूल जाता है। जहां चश्मा रखा है वहां टोपी तलाश करता है ना? जहां कुछ और रखा है वहां कुछ और तलाश करता है। ये क्यों? इसलिए कि जमा तो उसने कर लिया मगर हाफजा कमजोर हो चुका है बुढ़ापे और ज़ईफी की वजह से, तो अब तरतीब भूल गया, कौन सा सामान हमने कहां रखा था, रख रख के भूल गया। ये देखिए, ये सब नसीहतें हैं। जमा तो खूब कर लिया मगर ये भी नहीं पता कि कौन सी चीज कहां रखी है। और आखिरी मंजिल का नाम है मौत। क्या है? मौत। अज़ीज़ाने मोहतरम, आज तक किसी ने नहीं कहा कि पहला हक है, नहीं है। आप किसी ने नहीं कहा कि बचपना हक है, किसी ने नहीं कहा कि जवानी हक है, किसी ने नहीं कहा कि बुढ़ापा हक है, लेकिन आखिरी के लिए सबने कहा अल मौत हक़्क़ुन। मौत के लिए यह कहा गया कि ये मौत जो है हक है। ये क्यों कहा गया? इसलिए कि ये जिंदगी तो गुजर गई, लफ्ज़ियात में पता है। असल जिंदगी तो तब शुरू होती है मोमिन की। मोमिन असल जिंदगी, मौला ने फरमाया जो भी मरता है वो मुझे देखता है। जनाब अमीर फरमाते हैं जो, चाहे वो मोमिन हो, चाहे मुनाफिक हो, चाहे फासिक हो, चाहे फाजिर हो, कोई जो मरता है वो मुझे देखता है। लेकिन फर्क है दोनों के देखने में। जब मोमिन अली को देखता है तो उसकी जिंदगी की शुरुआत होती है, या अली, या अली, या अली। और जब कमबख्त मुनाफिक अली को देखता है तो मौत से पहले 100 बार उसकी मौत होती है। अब एक जुमला कहूं कि मोमिन के लिए मौत शहद से ज्यादा मीठी हो जाती है, मुनाफिक के लिए मौत शहद से ज्यादा कड़वी हो जाती है। और अज़ीज़ाने मोहतरम, मैं आपको एक बात और बता दूं, नौजवानों जरा गौर से सुनिएगा। हमारे यहाँ होता ही है कि जिंदगी चाहे जैसी गुजर गई, जैसी रिटायरमेंट हुआ तो माशाल्लाह चेहरे पे दाढ़ी भी आ गई, टोपी भी लग गई, 5 वक्त मस्जिद की दौड़ भी लगने लगी, सारी चीजें होने लगी। अल्लाह को न बचपने की इबादत पसंद है और न बुढ़ापे की इबादत पसंद है। अल्लाह को पसंद है जवानी की इबादत। कौन सी? जवानी की इबादत। बेशक भाई, बचपना था तो शऊर ही नहीं था, रख लिया रोजा, पढ़ ली नमाज। बुढ़ापा आया तो अब जिस्म जवाब दे चुका है, कहीं घुटने में दर्द है, कहीं कमर में दर्द है, झुकते नहीं बन रहा, उठते नहीं बन रहा, बैठ गए तो उठते नहीं बन रहा, उठ गए तो बैठते नहीं बन रहा, सारे मर्ज दुनिया भर के आ गए। जवानी एक ऐसा चैप्टर है जब उमंगे जवान है, कोई रोक टोक नहीं, कुछ भी नहीं,
توجہ ہے. اور اس مقام پہ جب نوجوان اپنے نفس کو ہر قسم کی غلاظت سے اور کلیدگی سے اور نجاست سے بچا کر جب سب سجدے میں رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، تو وہ بڑھاپے کے 70 سجدوں سے بہتر ہوتا ہے. ثواب پڑھیے بتا محمد والے محمد. جزاک اللہ. یا تو نوجوانوں، یہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے وہ جوانی، اس کو ویسے گزار دو کہ جیسے اللہ کی رضا. اگر یہ ویسے گزر گئی تو پھر وہاں تو پھر حوریں ہیں اور غلمان ہیں اور قوتیں ہیں اور طاقتیں ہیں. جو چیزیں آپ نے یہاں چھوڑی ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اس سے بہتر اور کہیں بہتر اللہ کی نظر اللہ وہاں دینے والا. شاید 90 امام یا 10ویں امام کا پورا واقعہ، میں پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا، صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں گا کہ بادشاہ وقت نے مولا کو قید کیا، اور قید کرنے کے بعد اس زمانے کی جو سب سے مشہور، ہمیں میرے پاس وہ لفظیں بھی نہیں ہیں، آپ سمجھ لیجئے گا، جو سب سے ماہر عورت تھی اپنے حسن میں اور اپنے جال میں پھنسانے میں، اسے بلایا اور کہا اگر اس بندے کو پھنسا لو تو حکومت کا آدھا حصہ تمہیں دے دیں گے. کہا ایسا کیا ہے اس میں نے بڑے بڑے دیکھے ہیں، ایسی تھوڑی مشہور ہو گئی. کہا تم جاؤ تو اگر پھنسا لیا تو آدھا حکومت کا حصہ دے دیں گے، اور نہیں پھنسا پائیں تو سر قلم کر دیں گے. اس نے کہا شرط منظور ہے. کانفیڈینس دیکھیے، اس نے کہا شرط منظور ہے. چلی گئی، سجدے میں جھکے ہوئے ہیں مولا. وہ بہت دیر تک تو بیٹھی رہی، اپنے اداؤں کے جال اور جتنے اسے آتے تھے وہ سب کرتی رہی جتنا اس سے ممکن تھا. مولا نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. آخر میں تھک ہار کے بیٹھ گئی اور یہ سوچنے لگی کہ میں نے بہتوں کو بہکایا، بہت ہی عابد دیکھے، بڑے بڑے ملا دیکھے، بڑے بڑے عابد دیکھے، بڑے بڑے پارسا دیکھے، یہ کون ہے؟ گھنٹوں ہو گئے سجدے سے نہیں اٹھاتا. سوچتے 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 رات کا آدھے سے زیادہ حصہ گزر گئے، مگر سجدے سے سر نہیں اٹھایا. امام وہ سوچ رہی تھی کہ میں کروں تو کیا کروں. ایک مرتبہ سجدے سے مولا نے سر اٹھایا. اب اتمام حجت کرنا، توجہ ہے، سجدے سے سر اٹھایا اور غائرانہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا. کب کس مقصد سے آئی ہے؟ مجھے بہکانا چاہتی ہے اور تجھے لگتا ہے کہ تو بہت خوبصورت ہے، چل ایک نظارہ دیکھ اب تو. ہاں. اور یہ کہہ کے مولا نے اپنی انگشت شہادت کو بلند کیا. حوران جنت سے وہاں سے چلنا شروع کیا. یہ حوروں کو دیکھتی جاتی ہے، بے ہوش ہوتی جاتی ہے، مولا پھر ہوش میں لاتے ہیں اس سے خوبصورت. یہ پھر بے ہوش ہوتی ہے، مولا پھر ہوش میں لاتے ہیں. جب کچھ حوریں گزر گئیں تو ایک مرتبہ پیروں میں سر رکھ کے کہتی ہے کہ جس کا مالک اتنی بڑی بڑی حوروں والا ہو اس کے سامنے میری آقا کیا ہے. اور یہ کہہ کہ اس نے امام کے سامنے سر رکھ دیا. صبح کو جب لوگ گئے تو امام نماز فجر ادا کر رہے، وہ پیچھے امام کے سجدہ کر رہی. کہ لو دنیا کی سب سے خراب عورت وہ اللہ کے سجدے میں گری ہوئی ہے، اب پکڑ کے لاؤ اس کو. پکڑ کے لایا گیا کہ تجھے شرط یاد نہیں تھی؟ کہانی شرط تو مجھے معلوم تھی کہ تم نے کہا تھا کہ اگر بہکا دو تو آدھی حکومت تجھے دے دیں گے. اب تجھے اپنی جان کا خوف نہیں تھا، پہلے تھا. کہ جب تک تیرے جیسے کو دیکھا تھا تو جان کا بہت ڈر تھا، بہت خوف تھا، لیکن جو نظارہ میں ابھی دیکھ کے آئی، توجہ ہے، اس کے بعد اب نہ جان کا خوف رہا اور نہ جان جانے کا کوئی ڈر اور کوئی خطرہ رہا. اس لیے کہ مجھے پتا چل
اور تیری بادشاہت کی اوقات کیا ہے؟ کہ اس کی حیثیت کیا ہے اور تیری اوقات کیا ہے؟ کام سن، تو ایک آدھی تو کیا ایسی ایسی ہزار حکومتیں اگر اس کی جوتیوں پہ رکھ دے تو اس کی جوتیوں کے صدقے کے برابر تو عزیزان محترم، مومن کے لیے یہ دنیا بہت چھوٹی سی جگہ ہے. اور آپ کو بتاؤں، ایک نوجوان کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے کہ جب فرشتہ روح قبض کرنا چاہتا ہے نا تو اس کی ہمت نہیں ہے کہ ڈائریکٹ علی کے چاہنے والے کے سامنے چلا ہے. آج تک آدھی روایت سنی ہوگی یا روایت نہ سنی ہو، پہلی بار سن رہے ہو تو دعاؤں سے نوازی ہے. سب سے پہلے وہ آتا ہے حضرت امیر کے پاس اور قدموں کو چوم کے مولا کی اجازت مانگتا ہے، مولا آج آپ کے چاہنے والے، آپ کے محب، آپ کے حسین کے عزادار سے ملاقات کا دن ہے میرا. مولا پوچھتے اچھا، گھبرا کے نہیں سنیے گا، موت امر ہے، علی اول الامر ہے. توجہ ہے، موت حق ہے اور علی کے لیے نبی کی حدیث ہے کہ پروردگار تو حق کو ادھر ادھر موڑ دے، علی کو تو ملک الموت کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ بغیر اجازت جناب امیر کے ہم تک چلا ہے. وہ آگے کہتا مولا آپ کے دوست سے ملاقات کا دن ہے، جاؤں. اب ملک الموت کی شکل اتنی بھیانک ہے، روحوں کے سفر وغیرہ میں جا کر کے پڑھیے، اس کا جو حلیہ ہے کہ آدمی اس کو دیکھ لیتا ہے تو مر جاتا ہے، دیکھ کے مر جاتا ہے. اتنی بھیانک شکل ہے اس کی، اتنا ڈراؤنا حلیہ ہے اس کا. مولا سر سے پیر تک اسے دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں اسی طرح جائے گا میرے چاہنے والے کے پاس، ایسے ہی. اس نے کہا جی مولا. پھر فرمائے کہ سب سے پہلے تو اپنی شکل کو ٹھیک کر، یہ جو ڈراؤنی اور بھیانک شکل ہے اس کو ذرا درست کر، تھوڑا خوبصورت چہرہ بنا. توجہ ہے. کہا مولا اور کیا کروں؟ کہا یہ لباس اتار، نئے لباس پہن، جنت سے کچھ عطر منگا لے، خوشبو لگا، اپنے آپ کو معطر کر. کہ تو جا رہا ہے علی کے چاہنے والے سے ملاقات، جس کے سینے میں ولایت علی ہے، اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، جس کے سینے میں داغ ماتم حسین ہے. اللہ اکبر. اس سے ملاقات کے لیے تو جا رہا ہے، ایسے نہیں جانا. وہ خوبصورت بنتا ہے. اور اب جب آتا ہے یہ روح قبض کرنے کا معاملہ ہے، پیتیانے سے آتا ہے، سرہانے سے نہیں آتا، پیتیانے سے آتا ہے، آ کے وہاں کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک ہلکی سی تھپی دیتا ہے پیروں. آدمی ہوش میں آتا ہے نیند سے اور باقاعدہ وہ ملک الموت کو دیکھتا ہے. کہ تم کون ہو؟ کہ میں غلام ہوں، ایک نوکر ہوں. کہ تم غلام ہو تو مالک کہاں ہے؟ کہ مالکوں کے پاس ہی تمہیں لے جانے کے لیے آیا. کہ پہلے دکھاؤ تو کہ میرے مالک ہیں کون. توجہ ہے. اب مولا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ آسمان کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ دیکھ تیرے مالک وہ کھڑے ہیں. اور جب وہ دیکھتا ہے تو مولا فرماتے ہیں ہم 14 مسکرا رہے ہوتے ہیں، ہم 14 مسکرا رہے ہوتے ہیں. اور جب وہ ہمیں دیکھتا ہے تو ایک ٹک دیکھے چلا جاتا ہے، دیکھے چلا جاتا ہے، پلک جھپکنا بھول جاتا ہے اور اس کے منہ میں بس ایک آس ہوتی ہے کس طرح میں لپٹ کے ان کے پاس چلا جاؤں. اب ملک الموت پھر ہوش میں لا کے کہتا ہے اب اشارے کی بات چاہتا ہوں. کہا دیکھ لیا اپنے مالکوں کو، پہچان لیا اپنے مالکوں کو؟ کہاں دیکھ بھی لیا، پہچان بھی لیا. کہا اب اگر تم چاہو تو میں تمہیں تمہارے مالکوں کے پاس چھوڑ دوں. کہا اب اگر آپ چاہو تو میں آپ کو آپ کے مالکوں کے پاس چھوڑ
دوں. وہ کہتا ہے جلدی کیا, دیر کس بات کی ہے, جلدی کر اور مجھے میرے مالکوں کے پاس لے جا. اور جب وہ یہ کہتا ہے تو اب ملک الموت ویسے روح قبض نہیں کرتا جیسے کہ مثال دی گئی ہے کہ ریشمی کپڑا اگر کانٹوں والے درخت پہ ڈال دو اور اس کے بعد جھٹکے سے کھینچو تو وہ تار تار ہو جاتا ہے نا. ایک ایک رگ سے روح نکلتی, لیکن علی کے چاہنے والی کی روح ایسے نہیں نکلتی. علی کے چاہنے والے کی روح اس کے جسم سے ایسے نکل جاتی ہے جیسے پھول سے خوشبو جدا ہو جاتی ہے. ایک سلوات عزیزان محترم, یہی ہے فلسفہ موت و حیات. زندگی جیو علی کی طرح اور موت آئے تو حسین ابن علی. بس یہ دو چیزیں. ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی موت کا زخم ہمیشہ رہ جاتا ہے. بھائی کوئی بچپنے میں چلا گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ چلو اللہ نے دیا تھا لے لیا. بڑھاپے میں چلا جائے کہتے ہیں عمر ہو چکی تھی. لیکن ایک جوانی ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ اگر بندہ چلا جائے تو لوگ کہتے ہیں ابھی وقت تو نہیں تھا, ابھی وقت نہیں تھا, ابھی کچھ اور جینا چاہیے تھا. اور خاص کر اگر بچے چھوٹے ہوں تو پھر ان کا رہ رہ کے خیال آتا ہے. یہ ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے غم کا کہ کیا دوست اور کیا دشمن سب اکٹھا ہو جاتے ہیں, جمع ہو جاتے ہیں. یہ ایک ایسا سانحہ ہوتا ہے. عزیزان محترم, کیوں تو ویسے بھی جو دنیا سے چلے گئے ہیں, میں بارہا کہتا ہوں کہ مرنے سے رشتہ ختم نہیں ہوتا. وہ انتقال کر گئے ہیں, ایک دنیا سے دوسری دنیا میں چلے گئے. جہاں وہ ہیں کل ہمیں بھی وہیں جانا ہے. وہ بہرحال اللہ کے بہت قریب ہو چکے ہیں اور ہم ابھی اتنا قریب نہیں. اس لیے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جس نے ایک مرتبہ ملاقات کر لی ہے اور ایک مرتبہ چہرہ دیکھ لیا ہے علی کا, تو اب وہاں سے زندگی کی ابتدا ہو رہی. یہاں بندہ جتنا چاہے اکڑ لے, جتنا چاہے وہ کر لے, اور جتنا چاہے اکٹھا کر لے, جمع کر لے, مگر لے وے کی کوئی کچھ نہیں جاتا. سکندر نے بھی کہا تھا کہ جب میں مروں تو میرے دونوں ہاتھ کفن کے باہر رہے. کہ ایسی عجیب و غریب شرط کیوں؟ کہتا کہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ جس نے پوری دنیا کو فتح کیا وہ خالی ہاتھ جا رہا ہے, کچھ لے وے کے نہیں جا رہا. تو عزیزان محترم, یہ زندگی اللہ کا بھی وعدہ ہے اور ہر جگہ وعدہ ہے. اور کئی جگہ قرآن نے الگ الگ زمروں پہ بات کی. اللہ نے کہا فتمنوا الموت, موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو. کہا ایک جگہ نہیں, کئی مرتبہ کہا ہے فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. سورہ جمعہ میں بھی سنتے ہیں موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ موت کی تمنا ہر انسان کر ہی نہیں سکتا. اللہ کا جو دعویٰ ہے وہ بڑا یقینی ہے, بڑا حتمی. تمنا بس وہی کرے گا کہ جس کا ہوم ورک کمپلیٹ ہو, جس کی تیاریاں مکمل, اور جسے یہ یقین ہو کہ ہاں قبر میں مولا علی علیہ السلام آنے والے, امام حسین کی زیارت ہونے والی. اور بتاؤں آپ کو, میں نے یہاں تک پڑھا ہے روایتوں میں کہ جب کوئی علی کا چاہنے والا پہلی رات کی بات ہے, ہمارے یہاں نماز وحشت قبر کا رواج ہے, پڑھنا چاہیے نماز وحشت قبر. لیکن یہ سیکنڈ نمبر پہ ہے. سیکنڈ. فرسٹ کیا ہے؟ فرسٹ ہے صدقہ. اگر آپ نے صدقہ دے دیا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, تو وہ نماز وحشت قبر سے زیادہ بلند ہے. میرے کہنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ نماز وحشت نہ پڑھی. میرے کہنے کا بالکل غلط مطلب نہ نکالیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول خدا نے جو فرمایا ہے تو اس میں نبی آدم نے جو سب سے پہلے سب سے نمبر 1 پہ جو رکھا ہے وہ ہے صدقہ. 2-3 چیزیں مستحب ہے, سورہ یاسین کا پڑھنا,
صدقہ دینا اور نماز وحشت قبر کا پڑھنا، انا انزلنا کے بارے میں بھی ہے، انا انزلنا، لیکن اس میں تلاوت کلام پاک کرنا، مطلب کسی کو اگر انا انزلنا یاد نہیں ہے یا مثلا آیت الکرسی یاد نہیں تو سورہ حمد پڑھ دو، ثواب مردے کو ملے گا، ہے نا؟ یہ نہیں کہ مطلب آپ اس کو چھوڑ دیں یا مطلب پڑھے ہی نہیں کہ صاحب یہ یاد نہیں ہے، یہ یاد نہیں، جو یاد ہے وہ پڑھے۔ قرآن کا پڑھنا، 3 چیزیں مستحب ہے، صدقہ دیجئے، نماز وحشت پڑھیے اور قرآن، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سب سے اوپر ہے صدقہ، کہ اگر کسی نے صدقہ دے دیا ہے تو اس نے سب سے بہتر کام کر دیا ہے، تو اسے فراموش نہ کیا کریے، اور جو چلا گیا وہ سب کا ہے۔ اب یہ تیرا میرا یہ تو دنیا تک ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ قبرستان جائیے تو سارے مومنین کے لیے فاتحہ پڑھا دیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی مخصوص قبروں پہ پڑھا اور اس کے بعد چلے آئے، اور نہیں، جو بھی آپ کے مومن بھائی ہیں اور آپ ان کی قبر کو، نشان قبر کو پہچانتے ہیں، تو اگربتی لگانے کا تو خیر کوئی ثواب نہیں ہے، میں سورہ فاتحہ کی گزارش کر رہا ہوں کہ کم سے کم سورہ فاتحہ آپ پڑھ دیا کریے، تاکہ وہ آپ کے لیے دعا کریں اور ان کی دعا آپ کے کام آئے۔ آج آپ کسی کے لیے پڑھیں گے تو کل کوئی انشاءاللہ آپ کے لیے پڑھے گا۔ بلند آواز سے سلام عزیزان محترم، کل سے باقاعدہ طور پہ ایام عزائے حضرت فاطمہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اپنے نوجوانوں کے لیے بتا دوں، اور ان کو جاننا بھی چاہیے کہ بیوی کی شہادت کے سلسلے میں کئی روایتیں، معتبر ترین روایت یہ ہے کہ رسول اللہ کا کفن بھی میلا نہیں ہونے پایا تھا اور لوگ آگ و لکڑیاں لے کر در زہرا پہ آ گئے تھے۔ تو اگر 28 صفر رسول اللہ کی شہادت ہے، آپ وہاں سے جوڑیں گے تو یہ ربیع الاول کے ابتدا، یعنی 1 سے 8 کے اندر، انہیں ایران میں کہا ہی جاتا ہے ایام محسنیہ، جی جناب محسن کے نام سے ان کی شہادت ایران میں منائی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ وہ ایام عزا میں ہی شمار ہوتا ہے، ہمارے ہندوستان میں وہ ایام عزا میں ہی شمار کیا جاتا ہے، تو اب اس کے بعد جو ہے ایک روایت جو ہے وہ 40 دن کی ہے کہ رسول اللہ کی شہادت سے 40 دن جوڑے، ایک روایت 75 دن کی ہے اور ایک روایت 90 دن کی ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں جاتا۔ 90 دن سے زیادہ رسول اللہ کی شہادت کے بعد 90 دن سے زیادہ کوئی بھی نہیں جاتا۔ تو علماء نے یہ طریقہ کار اپنایا ہے کہ وہ 13 جمادی الاولیٰ سے لے کر جو کل گزری ہے اور 3 جمادی الثانیہ جو ہمارے ہندوستان میں منائی جاتی 90 دن کے لحاظ سے، ان 22 دنوں کو انہوں نے ایام عزائے حضرت فاطمہ الزہرا بالکل ویسی روایتیں، مجالس کا اہتمام ہو، نظر و نیاز کا اہتمام ہو، جلوس کا اہتمام ہو، اور لوگوں کو شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بتائی جائے کہ بی بی کتنی مظلوم تھی۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس طرح ہم نے محرم منا کے قاتل امام حسین کو بے نقاب کر دیا، آج ہندو بھی یزید کا نام جانتا ہے، یہ صدقہ ہے محرم کا، ٹھیک؟ اسی طرح ایام عزائے حضرت زہرا کو اس طرح مناؤ کہ لوگ پہچانے کہ حضرت زہرا کا قاتل کون تھا اور محمد کی بیٹی پر کس نے ظلم کیا۔ بابری مسجد کا غالباً ڈیبیٹ چل رہا تھا، اس میں اینکر نے وہ جو کیمرہ گھماتے رہتے ہیں، وہ کسی مسلمان آدمی کے پاس اس نے کیمرہ لے کے گیا، وہ وہاں ٹوپی ووپی لگائے ہوئے ملا بیٹھا تھا، تو وہ بہت ساری بھاشڑوں دینے لگا، یہ مجھے بس اس کی ایک بات یاد رہ گئی، اس نے پلٹ کے کہا تم بابری مسجد کی بات کرتے ہو، اپنے رسول کی ایک لوتی بیٹی کو تم اس کا حق تو دے نہیں سکے، توجہ، اپنے رسول کی ایک لوتی بیٹی کو تم نے خالی ہاتھ پلٹا دیا، تو کس منہ سے تم جو ہے بابری مسجد کی بات کرتے ہو؟ پہلے فدق کا مسئلہ حل کر لو، اس کے بعد بابری مسجد پہ آنا۔
ماشاءاللہ سعادات ہیں، اور یہ وہ غم ہے کہ جس میں مولا کائنات سے لے کر زمانے کے امام تک سب مغموم ہوتے ہیں، بڑے ادب اور احترام سے اور سلیقے سے۔ ٹھیک ہے آپ کے ہاں اتنی مجالس کا اہتمام نہیں ہے تو کم سے کم نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد یا ظہر کی یا مغرب کی، جب آپ کو موقع مل جائے مصلی پہ کھڑے ہو کر کے 2 لائن لوہے کے آپ پڑھ لیں اور سینے پہ ہاتھ مار کے عزا کا اظہار کر دیں اپنے اللہ کی بارگاہ کہ ہم قاتل زہرا سے راضی نہیں ہیں اور ہم اس کی مدد نہ کرتے، بس